سبحان اللہ، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نہ جانے اس کے کتنے فوائد ہیں. آپ کو جو پرابلم ہے آپ درود پاک پڑھیں اس نیت سے، اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس پرابلم کو دور کر دیتا ہے. تو براہ کرم اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی ویور کسی طرح کی بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ فارمولا ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. جب بھی گھر جائیں سلام کریں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. آج میں جس ٹاپک پر آپ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے میں اسٹرگل کرتے ہیں. وائی یو ہیئر ٹو اسٹڈی؟ آپ کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ آپ کو ایک برائٹ فیوچر چاہیے. آپ بہت سارے ہوں گے جو ٹنڈو جام کے رہنے والے نہیں ہوں گے، کوئی حیدرآباد سے ہوگا، ہو سکتا ہے سندھ کے دیگر شہروں سے آپ آئے. انسان اپنی لائف میں بہت ساری اسٹرگل کرتا ہے اینڈ ہی ہیو نو گارنٹی ٹو ٹیک اے گڈ فیوچر. اس کے پاس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میں یہ اسٹرگل کروں گا تو بہت اچھا فیوچر ہو جائے گا، بٹ ہی از ٹرائنگ. اور کرنی چاہیے. پڑھائی اچھی کروں گا تو اچھی جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی تو اچھے انسینٹیوز مل جائیں گے، میں آگے جا کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا. لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلو فیملی یاد تو آئے گی، وطن کی یاد بھی ستائے گی، وہ کلچر وہ آرام بھی نہیں ملے گا، مگر پھر کچھ عرصے کی محنت کے بعد وہ دن آئے گا کہ میں اپنی فیملی کو کوئی اچھا سپورٹ کر سکوں گا. اگر یہ سب کچھ جائز طریقے سے ہے تو یہ ٹھیک ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت. بٹ واٹ از دا ٹاپک ٹوڈے؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی ٹو فائنڈ دیز بیوٹیفل ریوارڈز. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹرگل. اور بعض اوقات ہاف آف لائف 15-20 سال لگ جاتے ہیں، 25 سال لگ جاتے ہیں جب جا کے ہم اس چیز کو پاتے ہیں. آج میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مختصر ہے نا، 60 سال 50 سال 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہی ہے نا. آخرت میں وہ کیا چیز ہے جو ایک مسلمان کا مطمع نظر اور الٹیمیٹ گول ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور وہ حاصل کرنا؟ یقیناً ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت کو حاصل، کیونکہ مرنے کے بعد دو ہی آپشن ہے، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل سکتی ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ میں اس پروسیجر پر عمل کر لوں تو میں ڈیفینیٹلی جنت میں چلا جاؤں؟ دس از دا بگ کوشچن. جناب اللہ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے جس کی اسٹرگل میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، مگر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، جنت تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. آج جو ٹاپک ہے میرا کہ کیا جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جی ہاں، آج میں نے آپ کو انشاءاللہ احادیث کے ذریعے کچھ بتانا ہے کہ جنت کی بھی گارنٹی مل سکتی ہے. دس از ناٹ اے بگ ڈیل. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ جو ہم نے اپنی لائف میں کرنا ہے اور ہم جنت انشاءاللہ گارنٹیڈ حاصل کر سکتے. اور جنت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کو جب تک ریوارڈ ہی نہیں پتا کہ آپ یہ حاصل کر لیں گے اگر یہاں یونیورسٹی سے اس گریڈ میں پاس کر لیں گے تو آپ پڑھتے ہی نہ. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہنچوں گا تو یہ مل جائے گا. میں مختصر حدیثوں کے ذریعے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہے کیا، وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کیا اس سے بڑا بھی رب کا کوئی انعام ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضور ہم نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائی. جنت ہے کیسی، اس کے مکان کیسے ہیں، اس کی تعمیر کیسے؟ The summary of حدیث نبی پاک فرماتے ہیں اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. There is no، ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی جنت ہے جس کا گارا بھی مشک کا ہے، جس کی مٹی زعفران کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کون سا ہے، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا گھر نظر آ جائے گا. یو کین امیجن، یو کین سی the pictures of that beautiful house. میں کہوں گا بتاؤ دنیا کی مہنگی سواری کون سی ہے، آپ جناب کسی کا پرائیویٹ جیٹ نکال کے بتا دیں گے کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سواری، کتنی مہنگی سواری ہے. اچھا خوراک دنیا کی کون سی سب سے اچھی ہے، آپ سرچ کر کے مہنگے سے مہنگے کھانے میرے سامنے رکھ دیں گے کہ
کہ جناب اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا دنیا کا سب سے بیسٹ ہے. بیکاز وی ہیو ٹو چانس ٹو سی دوز پکچرز. ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن کا خیال پہنچا, ہماری امیجنیشن سے بھی بیونڈ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وہ جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, تو پھر کیوں نہ جنت کی تیاری کی جائے, پھر کیوں نہ جنت کے لیے اسٹرگل کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی سے فارغ تو ہو جائیں گے, بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے, مگر جس پوسٹ پر جانا ہے وہاں 4 ہی پوسٹ اویلیبل ہیں, 400 اسٹوڈنٹ میں سے 4 کو سیٹ ملے گی. کیا جنت بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ساری کوشش کر لیں, بلکہ دنیا کے سارے مسلمان کوشش کر لیں, تو کیا سلیکٹڈ سیٹس ہیں جنت میں؟ جگہ تھوڑی تو نہیں, اربوں مسلمان ہیں, کون جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. سنو میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں, اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, اس کی جنت بڑی وسیع ہے. اب سنو, یہاں دنیا میں کوئی مہنگا لباس پہن لے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, مگر جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. جنتیوں کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. سنو, جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے دنیا سے کوئی 70-80 سال کی عمر میں جائے, کوئی بچپن میں چلا جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اہل جنت سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سارے جنتی جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا, لوئسٹ گریڈ یا کیٹیگری کا جنتی ہوگا, اس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. سب کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے, دونوں پیالوں میں ایک سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی. وہ آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے شروع میں کھائے گا. اس کو اس طرح سمجھیے, آپ کو بھوک لگی ہو اور بریانی آپ کو بڑی پسند ہو, آپ بریانی کا پہلی پلیٹ کھائیں گے بہت شوق سے, بڑی رغبت سے کھائیں گے. اگر دوسرا کھائیں گے تو اب پیٹ بھر چکا ہوگا, اتنی لذت نہیں آئے گی. فرمایا جنت میں بندہ جتنا کھائے گا اس کی لذت میں کمی نہ ہوگی. ہر نوالا پہلے نوالے جیسا ٹیسٹ دے رہا ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا؟ رب کا کلام فرماتا ہے یطوف علیہم بلدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. قرآن فرماتا ہے ان کے لیے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, کوزے اور آفتابے اور جام, اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے. ایسی پاکیزہ شراب ہوگی جو بدہوش کرنے والی نہیں ہوگی. اے دنیا کی گندی شراب پینے والو, اے دنیا کے حرام کھانے والو, اے دنیا کی حرام روزی کما کر اپنے مہنگے لباس خریدنے والو, تھوڑا صبر کر لو, حرام سے بچا لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس, جنتی کھانے اور پاک شراب تیار کر رکھی ہے. اور سنیے, آج بڑا عجیب کلچر ہو گیا ہے, مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, مگر چونکہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. آج مرد و عورت کے جو معاملات ہیں, آج جس طرح بے پردگی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, آج اپنے نفس کے لیے حرام کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں, خدا کے واسطے حرام عورتوں کی طرف, برے کاموں کی طرف, بے حیائی کی طرف نہ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں, اور وہ حوریں ایسی ہیں کہ دنیا میں کوئی اس کا مماثل اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشن ہو جائے, اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے, اور اس کے سر کی اوڑھنی جو جنتی حور دوپٹہ پہنتی ہے وہ دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. یہ میں نے ایک چھوٹا سا بڑا بریف انٹروڈکشن آپ کو جنت کا دیا ہے. خدا کی قسم اگر جنت کی باتیں پڑھیں, جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں
सुने तो अभी बंदे का जी चाहता है फिर इस दुनिया में क्या रखा है, ए अल्लाह ईमान और आफियत के साथ मदीने वाली मौत दे दे और अपनी जन्नत में जल्दी हमें बिला हिसाब दाखिला अता फरमा दे। तो बहरहाल ये है वो जन्नत। अब आते हैं व्हाट इज द गारंटी टू एंटर इन पैराडाइज। इज देयर एनी फॉर्मूला टू गेट इन पैराडाइज? कोई तरीका है कि हम जन्नत में गारंटीड चले जाएं? जी हाँ, गारंटी देने वाली जात कौन है? वो जात है जिसको रब ने अपने खजानों का मालिक बनाया। अल्लाह के हबीब जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अब मैंने आपको हदीस सुनानी है और ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून समरी ऑफ हदीस, जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो बिग लिस्ट, कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। एज स्टूडेंट्स, मुझे सुनने वाले जितने लोग सुन रहे हैं, दो चीजों की गारंटी मांगी है नबी पाक ने। इफ एनीबडी गिव मी गारंटी फॉर टू थिंग्स, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता। वो दो चीजें क्या हैं? मेरे आका फरमाते, मुझे दो जबड़ों के दरमियान वाली चीज और दो टांगों के दरमियान वाली चीज की जो कोई गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। जबान और प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह, जो कोई इन दोनों चीजों का सही इस्तेमाल करे, हलाल तरीके से इस्तेमाल कर ले, इट्स नॉट अ बिग डील। यकीनन मुश्किल है मगर कोई लंबी लिस्ट नहीं है। अगर हम इस पर कॉन्शियस हो जाएं, प्लान कर लें, आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि मैंने अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। सुभान अल्लाह, नबी पाक अल्लाह के हबीब हैं, वादा फरमा रहे हैं कि मैं उसे जन्नत की जमानत देता। मेरे ये मौजू नहीं है मगर उस शाकाने रसूल के लिए एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता पेश करके आगे चलता हूं कि गारंटी कौन दे सकता है? इसका मतलब वही गारंटी दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो। ये जरा गौर करने वाली बात है। गारंटी वही दे सकता है आपको, आपके इस कॉलेज में दाखिले की गारंटी वो दे सकता है जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो साइन कर दे तो फिर उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, उसका कहना आखिर होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अपने हबीब को ये पावर, ये अथॉरिटी दी है कि रसूलुल्लाह जिसके बारे में फरमा दे रब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ने अपने हबीब को ये अथॉरिटी दी है। सुभान अल्लाह, ऐसे ही कोई नहीं कह सकता कि मैं गारंटी देता हूं। तो नबी पाक का ये फरमाना इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसे कैसे इख्तियारात से नवाजा था। अब आते हैं, दो चीजों की बात हुई और मैं अपने इस पूरे टॉपिक को इन दोनों चीजों के गिर्द रखूंगा कि हमने अपनी जबान कैसे इस्तेमाल करनी है और अपने आप को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपने आप को हरामकारी और बदकारी से कैसे बचाना है। ये कितने बड़े गुनाह हैं। जबान क्या है जरा समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनिएगा ताकि आपको अंदाजा हो कि जबान कितनी अहमियत की हामिल। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी सुबह करता है इसके जिस्म के तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी जबान से क्या कहते हैं? हमारे हर पार्ट ऑफ द बॉडी, हाथ, आंखें, कान, पैर, जबान से कुछ कहते हैं। हदीस पाक, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी क्या कहता है जबान से कि ए जबान तू हमारे मामले में अल्लाह से डर, क्योंकि हम तेरे साथ और तेरे ताबे हैं, हम बिलोंग करते हैं तुझसे। अगर तू सीधी रहेगी तो हम सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाए। जबान ही तो किसी का दिल तोड़ती है ना, जबान ही तो किसी को गाली देती है, जबान ही तो किसी से झगड़ा करती है। आखिर मार तो पूरी बॉडी को पड़ती है ना। तो जबान से सारे आज़ा कहते तूने सीधा रहना है, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए। सहाबी का नाम हजरत सैयदना हारिस बिन बिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते या रसूलल्लाह, कोई ऐसा अमल बता दे जिसको मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी जबान की तरफ इशारा कर, इसको काबू कर। सोचिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के नजदीक जबान की कितनी इंपॉर्टेंस थी और ये जबान बंदे को कहां पहुंचा सकती है? जन्नत में पहुंचा सकती है और यही जबान बंदे को दोज़ख में पहुंचा सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग। ये जबान किधर किधर बंदे को फंसवा सकती है। ये हदीस जरा सुनिएगा, तिरमिज़ी की हदीस। हजरत सैयदना बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं। कितने प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदा जबान से भलाई का एक कलमा निकाल, एक जुमला भलाई का निकालता है, हालांकि वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता, इसके बाइस अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रजामंदी लिख देता है। जिंदगी में कोई ऐसा अच्छा जुमला निकल जाता है कि अल्लाह उससे इतना राजी हो जाता है कि सुभान अल्लाह उसके लिए रजामंदी लिख देता। आका आगे हदीस में फरमाते हैं, और बेशक एक बंदा अपनी जबान से एक बुरा कलमा निकाल और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए कयामत तक के लिए अपनी नाराजगी लिख दे। आज बोलते हुए सोचता कौन है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ? जो मुंह में आया वो बोलना, जैसे आया वैसे बोलना। ये सोचना ही नहीं कि मेरा ये जुमला मेरे ईमान पर क्या इम्पैक्ट करेगा, मेरे दीन, मेरे अकीदे पर क्या इम्पैक्ट करेगा, अल्लाह रसूल की कहीं इस पे गुस्ताखी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरूरियात दीन का कोई इनकार तो नहीं हो जाएगा, कहीं सामने
سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. نہیں جناب, میری زبان ہے, میں جو چاہے. وہ بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے, آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں, کان بالکل کلیئر ہے, مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں. چبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل. اس زبان سے ہم جنت کما سکتے. جی ہاں, ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ, زور سے کہیے الحمدللہ, آپ کہیے اللہ اکبر. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز. آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے, کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ بڑی سی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں, بڑے سے بڑا بزنس کر لیں. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو, اگر آپ مثال دیتا ہوں, چلے تھوڑی سی آپ کا ایگزام کیلکولیشن بھی چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہو, ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہاں پر, چلے مان لیا کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں, تو آپ روزانہ کتنے کماتے؟ تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں. میرے حساب سے 35,000 روپے بن جائیں گے. 33,000 35,000 موٹا حساب پکڑ لیں. روز کی آپ کی آمدنی 35,000 ہو گئی. اب اس کو ڈیوائڈ کر دیں 24 گھنٹے پر. ٹھیک ہے, تو موٹا حساب اگر پکڑ لیں تو شاید 1300-1400 روپے بن جائیں گے گھنٹے کے. 1500 روپے لے لیں بھائی, چلیں اور زیادہ بڑا حساب کر لیں. 1500 روپے گھنٹے کے آپ کماتے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں 60 پر. اب منٹ کے پیسے بنائیں. 1500 روپے کی اگر آپ منٹ پہ پیسے آ جائیں گے تو آپ یہ پیسے کتنے بنے گے؟ شاید 60 منٹس پہ آپ کریں گے تو 40 روپے بنے گے. اب آپ اس کو لے آئیں 15 سیکنڈ پر یا آدھے منٹ پر, پتا چلا کہ مہینے کے 10 لاکھ کمانے والا بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی کما سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا. مگر اے اس ہال میں بیٹھنے والے عاشقان رسول, ود ان 15 سیکنڈز پتا ہے آپ نے کیا کمایا؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتا ہے بندہ جو دنیا میں بیٹھ کے نہیں کما سکتا. مگر اسی طرح اس زبان سے ہی ایسے جملے بھی کوئی کہہ جاتا ہے جو ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے. بے ادبی, گستاخی, اللہ کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, نبی پاک کے بارے میں کچھ ایسا معاذ اللہ کہہ دیا, انسان ایمان سے ہی چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آج کل یہ باقاعدہ پلان کیا گیا ہے. فلمی گانوں میں, چٹکلوں میں, کامیڈی شو میں عجیب عجیب سی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ مزے مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, کہکے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ دوستوں کو سنا رہے ہوتے ہیں, آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یار کیا زبردست چٹکلا آیا ہے, کیسا زبردست اس نے جوک سنایا ہے. جوک کے ذریعے ایمان پر بات کر رہے ہو. سوچتے نہیں کہ وی آر مسلمز, ہماری کوئی باؤنڈری ہے, ہم اللہ رسول اور جنت دوزخ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں مذاق نہیں کر سکتے. مگر کس کو پڑی ہے اس کی؟ بھائی 4 کہکے لگیں گے, دوست کہیں گے کیسا جناب جولی دوست ہے, ہر بار ملتا ہے نیا لطیفہ سناتا ہے, ہر بار ملتا ہے ایک نیا جوک لے کر آتا ہے. ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایمان پر بات کر جاتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ یہ زبان مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے. خدا را اس بات پر اویئر رہیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے, میں اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں. اب یہاں شیطان ایک وسوسہ کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یار کیا ایک جملے سے ایمان چلا جائے گا؟ اتنا ہم نے بچپن سے مسلمان ہیں کہ ایک جملہ کہہ کر ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے گا؟ جی جناب, میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جملے کی اہمیت اور ورڈنگز کی اہمیت کتنی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا, کیا ہو گیا وہ؟ جواب دو نا, مسلمان ہو گیا نا, پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی. احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا. پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی قدر کریں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے طبقات پر ہیں. There are 4 categories. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہی والی زندگی گزارتے ہیں, ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہو. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھے. اے اللہ تو نے ہی مسلمان پیدا کیا ہے, ساری زندگی مسلمان رکھی اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے. دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد, جو لوگ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں, کافر گھرانے میں پیدا ہوئے, کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا. ایسے بہت ساری. تیسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل جاتا ہے اور مومن والی موت مرتے ہیں. اور ایسے بہت سارے ہیں. الحمدللہ یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو دنیا بھر کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ
اس زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. بٹ دیر از نو ون وے ٹریفک. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا, کیونکہ حدیث پاک کی اب چوتھی کیٹیگری سنو. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو, مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت. ہم میں سے کس کو یہ کانشیس ہے, کس کو یہ فکر ہے؟ آج آپ کے جیب میں قیمتی موبائل ہو, آپ بار بار جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں, یار موبائل ہے کہ نہیں ہے. وہ موٹر سائیکل نئی لے لیں تو 2 لاک لگاتے ہیں. اچھی گاڑی ہو تو ٹینشن ہوتی ہے پارکنگ کدھر کروں گا. جتنی قیمتی چیز ہے اتنا آپ کو خیال ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, مگر آپ سے سوال کرتا ہوں ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے. مگر if you have you take any precautions for your ایمان, کہ آپ نے اپنے ایمان کے لیے کوئی خیال رکھا, کوئی تیاری کی, کسی سے پوچھا کہ یار ایمان کیسے چھن سکتا ہے, کیا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے؟ کونین کے والی ہیں, رب کے حبیب ہیں, جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہوئے. وہ نعت پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے نبی پاک کے صدقے میں دین ملا ہے. مگر اللہ کے حبیب کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کرتے. ہم میں سے کون ایمان کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچو, ایمان کا احساس کرو. اور یہ ایمان زبان کی بے احتیاطی سے جا سکا. بالکل اسی طرح زبان کا ایک اور بڑا رانگ استعمال, بڑا غلط استعمال, وہ ہے جھوٹ بول. ینگسٹرز بیٹھے ہیں آج, بات بات پر لوگ جھوٹ. پہلے کے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے لوگ کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے. آپ آج اسکول اور یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ گھر میں فلاں بیمار. اچھا اب کیوں نہیں آئے؟ تو وہ میں بیمار تھا. اب کیا ہوا؟ فلاں کا انتقال ہوا. آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا تو لوگے, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غور کریں. جھوٹا جو ہے نا ہمیشہ مضطرب رہتا ہے. یاد رکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں سکون نہیں ملتا. آج میں آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو بیکم پیسفل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پیسفل رہے, آپ سکون کی نیند سوئیں, آپ سچ بولنا شروع. سچا ہمیشہ پرسکون ہو, جھوٹا مضطرب اور ٹینشن میں رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب کو جھوٹ بول کے ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. کدھر رہتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کیا کرتے ہو؟ غلط بتایا ہے. کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ غلط بتایا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ غلط بتایا ہے. برادری کون سی ہے؟ وہ بھی غلط بتایا, کیونکہ بتانا نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں. اب غریب علاقے سے آیا ہے, کہتا ہے میں امیر علاقے سے ہوں. اب جھوٹ بولا تو اب یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے فلاں کو گھر یہ بتایا تھا, فلاں کو خاندان یہ بتایا تھا, فلاں کو گریڈ یہ بتایا تھا. ہر وقت اپنی فائل یاد رکھنی ہوگی کہ میں نے کہاں کیا جھوٹ بولا. سچے کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا, جو بتایا تھا صحیح بتایا تھا, دوبارہ پوچھو گے دوبارہ بھی بتا دوں گا. ہمیشہ سچ بولیں, کیونکہ ہم سچے نبی کے غلام. سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچے نبی کا غلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور اتنا سخت عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے بعد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج ایک شخص دکھایا گیا کہ جس کو فرشتے اس کے ایک گال پر, کبھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے؟ ڈینٹسٹ جب کسی کی داڑھ وغیرہ میں کوئی علاج کرتا ہے نا تو منہ کو کھولتا ہے زیادہ. جب زیادہ منہ کھلتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے, جبڑے بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی پاک فرماتے زنبور ہوگا, لوہے کا ہک کہہ لے, ایک بندے کے گال میں ڈالا گیا اور اس کو چیرتے ہوئے فرشتے گدی تک لے. دوبارہ ادھر آیا فرشتہ اور یہ والا گال بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے گیا. جب یہ والا گال گدی تک لے گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا. یہ دوبارہ کام شروع ہو گیا. ایک کے بعد ایک کنٹینیو عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک نے کوشچن کیا کہ یہ کون ہے, اس شخص کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولنے, جو دنیا میں جھوٹ. کیوں جھوٹ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس منہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا. اب مجھے کئی لوگ ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, یار مزہ نہیں ہے طبیعت میں, گھر میں برکت نہیں ہے, کاروبار ٹھیک نہیں ہے, جو دیکھو بیمار ہے, ٹینشن بڑی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے بڑے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آپ جھوٹ بول 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 کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے. خدا را سمجھیے, جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. مسلمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو منافق کی نشانی کہا گیا. اپنی زبان سے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے بچاؤ. اور اسی جھوٹ کا ایک اور عجیب و غریب کانسیپٹ اب کیا آ گیا ہے کہ اب جوکس بنانے, جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہماری نوجوان نسل کو تو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. سارا ٹائم ہمارا جناب سوشل میڈیا میں جا رہا ہے. اب کیا ہو گیا, میرے وہ بھائی جو اب پتہ نہیں وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اب پرینک کا زمانہ آ گیا ہے کہ جناب کسی کے ساتھ پرینک کریں گے, تھوڑا مزہ آئے گا, اس کو ستائیں گے, اس کے ساتھ کوئی ایسا جھوٹ بولیں گے. پہلے تو اپریل فول پر جھوٹ بولتے تھے, اب اس کو کنڈیم کرتے تھے, اب تو پورا سال ہی فول ہے بھائی. جس کو دیکھو نیا پرینک بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فلاں کو کہیں گے تیری ماں بیمار ہو گئی, فلاں کو کہیں گے یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے, اس کی ویڈیو بنائیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ گناہ کی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اپنی کچھ چھوٹی سی ویڈیو کے لیے. جو ٹک ٹاک بناتے ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں اور چاہتے ہیں میرے کچھ لائکس آ جائیں, میں ذرا تھوڑا سا
पॉपुलर हो जाऊं, ये चंद लाइक्स तुम्हें मरवा ना दें। आप गुनाह की गवाही छोड़ रहे हैं। सोचो, एक गुनाह वो था रात के अंधेरे में बंदे ने किया, अल्लाह जानता है, वो जानता है, और तौबा कर ले अल्लाह से, वो करीम है, माफ कर देगा। मगर आप अपना गुनाह करके वीडियो पे छोड़ के जा रहे हैं। मैं मर भी जाऊं तब भी लोग देखते रहे और मुझे कब्र में भी गुनाह मिलता रहे। सोचिए क्या कर रहे हैं, ये शैतान किधर ले जा रहा है आपको। आपको वीडियो बनानी है, सुभान अल्लाह, कोई नेकी की बात करके वीडियो छोड़ दे, लाखों लोग देखे, अल्लाह करे, और आपको रोज सवाब मिलता रहे। मैं दुनिया में ना रहूं, लोग मेरा बयान सुने, लोग मेरी बात सुने, और अल्लाह करे अमल करते रहे, और मुझे कब्र में भी सवाब का तोहफा मिलता रहे। वो लोग जो सवाबे जारिया वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें मुबारक करे। मगर सोचे वो शख्स कि वो ऐसा गुनाह करके जा रहा है कि खुद दुनिया में ना रहे, वो गुनाह बाकी रहेगा, उस पर लोग अमल करते रहेंगे, और ऐसा ना हो तुम्हें कब्र में भी अजाब मिलता है। खुदारा, ये किधर जा रहे हैं हम लोग, ये कौन सी दुनिया की तरफ हम चले गए। चंद लाइक्स के लिए जनाब मेरे व्यूज बढ़ जाएं, मुझे थोड़े से यूट्यूब या फला सोशल मीडिया से पैसे मिल जाएंगे। हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये जो लोगों को सताने के लिए झूठ बोलते हैं ना, चंद दोस्त मिलकर किसी की फिल्म चढ़ाते हैं कि चलो याद मिल के मजा लेते हैं। याद रखो, हदीस पाक का मज़मून है। मैं आपको खुदा की कसम ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि जितनी बार सुनाना आप कहते हैं तो मजाक में कर रहे हैं। अरे इस्लाम तो वो है जो आंख के जरिए भी तकलीफ देने का मना करता है। हदीस पाक सुनाता हूं, नबी पाक फरमाते हैं, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ आंख से ऐसे इशारा करे कि जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। आंख भी ऐसे गुस्से की नजर से भी नहीं देखना कि वो डर जाए। इधर तो गालियां देते हैं, हाथापाई करते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हैं। बताऊंगा मैं कौन हूं, पता नहीं मैं कितना सीनियर तालिब इल्म हूं, पता नहीं मेरा क्या ओहदा है, मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरे पीछे कौन है तुझे मालूम नहीं, मेरे ताल्लुक किधर तक है। अरे ठीक है, तुम आज पावरफुल हो, कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, जो मुंह में आता है तुम कहते हो, जैसा आता है जुल्म करते हो। मगर याद रखना, कयामत का दिन होगा, मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरीबान होगा। अल्लाह ताला मजलूम के साथ होगा। यहां जो करना है कर लो, रब की बारगाह में तुम्हारी नहीं चलेगी। और उधर पैसे देकर जान नहीं छूटेगी, उधर नेकियां देनी पड़ेंगी। तुमने नमाजें पढ़ी होंगी, तुम्हारी नमाजें कोई ले जाएगा, तुम्हारे रोजे कोई ले जाएगा, और अगर इबादतें ना हुई तो सामने वाले के गुनाह तुम्हारे सर डाले जाए। वो हदीस तो बचपन से सुनी है ना कि मुसलमान वो है, हदीस पाक का मजमून है, जिसकी जबान हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मगर बताओ ना, जब हमसे कौन महफूज है। ये जो मजाक करते हैं, मैं उनको हदीस सुनाना चाहता हूं, अल्लाह करे उन लोगों तक पहुंचे कि जो लोगों का प्रैंक बनाकर, लोगों के साथ मजाक करके कुछ इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। हदीस पाक है, सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा और मजाक उड़ाने वालों को बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ, कि आओ जन्नत के दरवाजे में आ जाओ। वो लोग भागते हुए जन्नत के दरवाजे की तरफ जब पहुंचेंगे, वो दरवाजा बंद कर दिया। यही करते थे ना, लोगों को बुलाकर दरवाजे बंद कर देना, उनका मजाक उड़ाना। कयामत के दिन उन्हें जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, वो करीब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाए। फिर नबी पाक फरमाते, जब दोबारा बुलाया जाएगा ना, तो ना उम्मीदी के मारे वो जन्नत की तरफ नहीं आए। आज लोगों का मजाक उड़ाने वालों का अगर कयामत में ये हाल हुआ तो क्या बने। ना पहुंचाए तकलीफ, नहीं चाहिए मुझे लाइक्स, नहीं चाहिए मेरी पॉपुलैरिटी कि मैं किसी को तकलीफ देकर मशहूर हो जाऊं, किसी का मजाक उड़ाकर मेरे दोस्त खुश हो जाएं। अल्लाह को राजी करने की फिक्र करो। मैं बहुत सारी बातें जबान के हवाले से कर सकता हूं, मगर एक लिमिटेड टाइम है बयान का। मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जबान, हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है कि नबी पाक ने गारंटी दी है, जो अपनी जबान और शर्मगाह की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देगा। ये जबान अच्छी इस्तेमाल करो। अल्लाह ने ये जबान इतनी बड़ी नेमत दी है। मैंने अभी आपको जिक्र करवाया ना, कितना कमा लिया आपने। तिलावत कुरान करें इस जबान से, इस जबान से जिक्रुल्लाह करें, इस जबान से दुरूद पढ़ें, इस जबान से अच्छी बात करें, इस जबान से किसी से हमदर्दी की बात कर लें, किसी के दिल में खुशी दाखिल कर लें। बंदा कहने यार मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं किसी के दिल में कैसे खुशी दाखिल कर दूं। नहीं जनाब, आप मुस्कुराकर भी खुश कर सकते हैं, किसी को प्यार से मिलकर, गर्मजोशी से मिलकर खुश कर सकते हैं, आप किसी के हमदर्दी के दो बोलकर खुश कर सकते हैं। मगर इधर तो हर कोई दिल तोड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। एवरीबडी रेडी टू फाइट। खुदारा नरम हो जाए, शफीक हो जाए। जन्नत में जाना है ना, तो कुछ तो एहतियात कर रही होगी। दावत इस्लामी ने एक बड़ा प्यारा नारा लगाया, वो क्या है, पहले तोलो बाद में बोलो। हम बोल के तोल रहे होते हैं, यार क्या बोल दिया, पता नहीं क्या होगा, अब उस्ताद साहब तो नाराज हो जाएंगे, लगता है प्रोफेसर साहब बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, लगता है फला रिश्तेदार तो अब मेरे से बिल्कुल मुखालिफ हो जाएगा, अरे वो पार्टनर तो लगता है पार्टनरशिप खत्म ही कर देगा, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। भाई बोलने से पहले सोचना था ना, बोलने के बाद पछता रहे। अल्लाह करे कि जबान का सही इस्तेमाल, इस जबान से गीबत ना, इस जबान से दिल आजारी ना करें, इस जबान से फहश बातें ना करें, गंदी बातें ना, इस जबान को अच्छे इस्तेमाल में लाएं। इंशाअल्लाह यही जबान आपको जन्नत में पहुंचा देगी। पंजाबी शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं, जबान, आंखें, दिल, इन गंदे कामों के लिए अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह ने क्यों दिया
ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں دل یاد بڑا تعریف لئی زبان دل یاد لئی بڑا تعریف لئی زبان اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ نے ان کاموں کے لیے دل زبان اور آنکھیں دی. گندی چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں تھوڑی دی ہیں. ان آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھنا. عاشق رسول تو تمنا کرتا ہے کہ میرے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے. تو جس کو نبی پاک کو دیکھنا ہے وہ گندی چیزیں کیسے دیکھ رہا ہے؟ ناپاک آنکھوں سے پھر آقا کا زیارت کیسے کرے گا؟ آنکھوں کو بچائیں حرام سے, زبان کو بچائیں حرام سے, کان کو بچائیں حرام سے. یقین کریں یہ آنکھیں اور کان. اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف. دوسرا ٹاپک کیا ہے کہ شرم گاہ کو حرام سے بچانا. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا, یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا, پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا, پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات. اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا, بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے. کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں, گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو, گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا, مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. ٹھیک, جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. حضور یہ کیسے پاسبل؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا, اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا, مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ اللہ کی کائنات ہے. ایسا کرو, گناہ کرنا ہے نا کرو, مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے کرنا چاہے تو کر لینا, مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے, میں نے ابھی توبہ کرنی. حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. اور اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو, مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا نہیں میں نہیں جاتا. حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے, وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ, ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے, باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا, اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو, تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے, اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے, مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے, جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو, گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا اور کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد, اے میرے بھائیوں میرے نوجوان, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے, شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے, نفس بڑا حملہ کرتا ہے, گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے, مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے, مزے کرنے کے دن ہے. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ ہی کروں گا, 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا, میں داڑھی بھی رکھ لوں گا, ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life, آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دے, بعد میں نے توبہ کر لینی ہے, تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب, آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody has guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی, کوئی ہے؟ نہیں. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody has guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے, کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں, میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کروں, ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, بدکاریاں کرتے ہوئے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا
تھوڑی ہے. میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے, وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون. قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں. یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے, نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے, انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے, فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے, ارے سارے دوست نشا کر رہے ہیں, تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے. مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی, مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی. مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی, گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے, ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے, جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو, تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے, مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی, مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی جب 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی. دیر از نو شیڈو, اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے, 100 سال عمر ہو گئی, ان کی آنکھیں بھی صحیح, ان کے دانت بھی صحیح, ان کی سماعت بھی صحیح, ایوری تھنگ پرفیکٹ, جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے, یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا, تو پاکیزہ جوانی گزاری. خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے, سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے, یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے, کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں, کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے, لال ہو جاتی, سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اتنی نازک آنکھیں ہیں, اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے, روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا, قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے. کیسے برش, بہت کمزور ہیں میرے بھائی, خدا را توبہ. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں, گناہ گار ہیں, بڑی خطائیں ہو گئی ہیں, مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے, ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں, کمزور ہیں, مالک تو طاقتور ہے, ہماری مدد کر. ہمیں حرام دیکھنے سے بچا, ہمیں حرام سننے سے بچا, ہمیں حرام بولنے سے بچا, ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے. یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے, ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف, ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. آج میرا میسج یہی ہے, آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں, نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے, I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو, مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا. یاد رکھو, جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے, کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے, کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی. There are only 2 types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں, سانپ اور بچھوؤں میں, یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز, اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں, مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں, وہی
गैदरिंग है, यार छोड़ो यार, मौलवी साहब तो डराने वाली बातें कर रहे थे, फिर चलते एंजॉय कर। अब बंदा कह यार मैं तेरा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अरे क्या मौलवी हो गया है, बार बार नमाज पढ़ रहा है। ऐसे दोस्त जो है ना वो हमें नेक नहीं बन। अगर आपका ये जहन बन गया है कि मैंने नेक बनना है, अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाना है। आप पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? क्या आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उन डल दोस्तों के साथ बैठते हैं जो पढ़ते नहीं है, या आप उन लोगों को ढूंढते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, जिनके पास नोट्स बने हुए होते हैं, यार इनके साथ बैठूंगा तो अच्छी सबक की तैयारी हो जाएगी, ये अच्छे स्टूडेंट से मैं भी अच्छा बन जाऊंगा। दुनिया में जब आपको ये पता है कि अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, अगर आखिरत की तैयारी करनी है ना मेरे भाई मेरे इस्लामी, तो आपको नेकों की सोहबत याद। वो दोस्त किस काम के जो नमाज पढ़ने पर मेरा मजाक हो रहा है, मुझे तो वो दोस्त चाहिए कि मैं नमाज के लिए ना जाऊं तो मुझे याद दिलाए कि भाई चल दोनों भाई नमाज पढ़ते हैं, जन्नत में जाना। खुदारा ऐसी कंपनी ढूंढो, उस कंपनी से अपने आप को बचाइए। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना। तो खुदारा अच्छों की सोहबत तलाश कीजिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत दावत इस्लामी का माहौल, जो हमें ऐसे दोस्त देता है जो हमें आखिरत की याद। हदीस का मजमून है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। बताइए कोई ऐसा दोस्त है हमारे पास जिसको देखकर खुदा याद आ जाए? हमारे दोस्तों को देखकर तो सिनेमा याद आता है, कॉन्सर्ट याद आता है, अजीब व गरीब बातें याद आती हैं। ऐसे दोस्त किस काम के जो ना दुनिया में मेरे काम आए और मरने के बाद मेरी कब्र पर आकर फातिहा भी ना पढ़ सके। हमने देखा है किसी का जनाजा हो तो दोस्त बाहर खड़े होते हैं, लोग कहें यार आप जनाजा पढ़ें, यार हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। ऐसे दोस्त किस काम की जो मेरा जनाजा ना पढ़ सके? अल्लाह करे मेरे ऐसे दोस्तों के मुझे सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दें, कफन दें, मुझे कब्र में उतारें और नमाजें पढ़ पढ़ के मुझे इसाले सवाब करते। खुदारा मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जिस तरह दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया के रिवॉर्ड के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जन्नत के लिए भी स्ट्रगल शुरू कर दीजिए। अच्छी कंपनी इख्तियार कीजिए और दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। हमारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, वेबसाइट को विजिट करें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी जबान, अपनी शर्मगाह और दीगर जिंदगी अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल पाबंदी से देखते रहिए, इंशाअल्लाह उससे बहुत कुछ इस तरह की स्पीचेस सुनने को मिलती रहेंगी और आपको फायदा होगा। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बाज़ औक़ात इंसान किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाता है और अपने जहन से सोचता है कि अब मैं इससे नहीं निकल सकूंगा, मगर ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह पर भरोसा होना तो अल्लाह करीम तूफान भी टाल देता है, उसकी रहमत ऐसे किनारे लगाती है कि बंदे की अकल हैरान हो जाती है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है ना, मगर वो भी तो मछली के पेट में रहे और मछली के पेट से कैसे जिंदा बाहर आया है, ये भी अल्लाह की कुदरत का एक नजारा है। और आपने सुभान अल्लाह वो मछली के पेट में जो वजीफा पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, ये वजीफा बता रहा है कि अगर आप किसी ऐसी बंद कोठरी में गोया फंस गए हैं, आपको लगता है कि ये गमों की कोठरी से कैसे बाहर निकलूंगा, ये प्रॉब्लम बड़ा है, अल्लाह पर भरोसा रखो। तो हमें अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना है और मुश्किलों से घबराना नहीं है। एक शख्स था, रात को जिक्रुल्लाह कर रहा था, तो उसकी जबान पर अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी था। तो शैतान ने उसको झड़क कर कहा, ऐ कमबख्त, कब तक अल्लाह अल्लाह की रट लगाए रखेगा, उधर से तो कोई जवाब मिलता नहीं है, तू है कि मुसलसल अल्लाह को पुकार रहा है और रब की तरफ से तो तुझे कोई जवाब मिलता ही नहीं है। शैतान का ये वार उसके दिल पर लगा और वो दिल टूट गया, जिक्र थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। रात को जब वो सोया ना तो हजरत खिजर ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमा रहे थे, ए नेक बख्त, तूने जिक्र क्यों छोड़ दिया? तो उसने कहा, बारगाह इलाही से कोई जवाब ही नहीं मिलता, मैं अल्लाह को पुकारता हूँ, वहां से कोई जवाब ही नहीं आता, मुझे फिक्र होने लगी मेरा जिक्र कहीं रद्द ही ना कर दिया गया हो। जरा हजरत खिजर का जवाब सुनिए, आए हाय क्या जवाब दिया है, अल्लाह करे ये नक्श हो जाए दिल। हजरत खिजर कहते हैं कि मुझे बारगाह इलाही से हुक्म हुआ है कि तेरे पास जाऊं और तुझको बताऊं कि तू जो अल्लाह का जिक्र करता है ना, वही हमारा जवाब है। जरा सुनिए, जुमला सुनिए, जो तू अल्लाह का जिक्र करता है ना, वही हमारा जवाब है। जो तेरे दिल में सोजो गुदाज पैदा होता है, हमारा ही तो पैदा किया हुआ है, ये हमारा ही काम है कि तुझे अपने जिक्र में मशगूल कर दिया है। तेरे हर या अल्लाह कहने में हमारी 100 लब्बैक पोशीदा है। हाय 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 हाय, काश ये बात समझ आ जाए। ये जो नमाज हम पढ़ते हैं ना, ये हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने दिल में तौफीक डाली है। अल्लाह चाहता है तो हम नमाज पढ़ते हैं, वो चाहता है तो जिक्र करते हैं, वो चाहता है तो दुआ करते हैं। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं कि जिस रब ने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है, कबूल भी वही फरमाएगा।
مانگو تو صحیح، جس نے نماز کی توفیق دی ہے قبول بھی وہ فرمائے گا۔ کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں، یار ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا نماز پڑھیں، ہم کیا دعا کریں۔ ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا پیش کریں۔ بس ایک امید رحمت والے رب سے ہے کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا، اس کا ذکر تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا، ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے کے، آپ ذکر الہی کر رہے تھے، نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی کہ آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے۔ کہتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک لمحہ ذکر الہی پہ گزارتے تھے۔ انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ آؤ میں آپ کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے، اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رب کی رحمت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ آ جاؤ میرے بندوں، اس کی رحمت تو چاہ رہی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، میرے رب کی رضا ہے کہ ہم بخشے جائیں، رحمتیں ہم پر برسائے، مگر یہ کیسا بندہ ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ان احادیث سے، ان روایتوں سے اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے کہ وہ قریب کتنا نوازنے والا ہے۔ کیا خوبصورت فارسی کا مقولہ سنتے ہیں نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا قیمت تلاش نہیں کرتی ہے، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، برسنے کے بہانے تلاش ہو رہے ہیں کہ کس طرح بندے پر رحمت برسا دی جائے۔ سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور سنو ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم ایک جگہ فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ۔ اگر فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے تو اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیجئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ والے اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے، فرماتے میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے ہیں، ستو وہ گھول کر پی لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ روٹی نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے، بس ستو پیتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے روٹی چبانے میں جتنی ٹائم روٹی چبانے میں لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے، اور جتنی دیر ستو پینے میں لگتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں نے 90 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کا فرق دیکھا ہے، یعنی 90 ٹائمز میں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں۔ اگر کھانا روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستو میں جلدی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو فرماتے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے، اتنا وقت کی قدر تھی انہیں، ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو تھی۔ آج ہمارے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں، میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، ساری رات نکل جاتی ہے،
कैसे रात गुजरती है पता नहीं चलता। एक बुजुर्ग कहते हैं कि पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अल्लाह वाले सारी रात इबादत कैसे करते थे, हैं सजदे, तिलावत, कुरान, दुरूद, सारी रात नवाफिल, ऐसा ज़ौक़ कैसे मिलता था। कहते मोबाइल वालों को देखकर मुझे समझ आ गई है कि जब इनको मोबाइल में सारी रात समझनी पड़ती है, पता ही चलता रात कैसे गुजर गई, तो फिर अल्लाह वालों को वहां अल्लाह ने ज़ौक़ दे दिया था। कहते ना कि जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा थी उनकी, उनको सजदों में मजा आता था, उनको तिलावत में लुत्फ आता था, उनको इबादत में लुत्फ आता था। अल्लाह उन बुजुर्गों के सदके हमें भी वो लुत्फ अता फरमा दे। अल्लाह करे कि वो लुत्फ हमें नसीब हो जाए, कि हमें सजदों की लज्जत नसीब हो जाए। बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब बयान के आखिर में मैं चंद आपको अज़कार बताना चाहता हूं। जिक्रुल्लाह जरूर कीजिए, मगर चंद अज़कार, चंद जिक्र ऐसे हैं जिसकी सराहत हदीस में आई और उसकी फजीलत इतनी है कि बस जब मौका मिले ना तस्बीह पकड़ लिया करो और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर लिया करो। कलमा तैयबा, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी नेमत है। पहले एक बुजुर्ग का कॉल सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग कहते हैं अपनी जबान को कलमे का आदी रखो, क्योंकि जब आखिरी वक्त आएगा ना जबान भारी हो जाएगी। सकरात का जो वक्त होता है ना, उसमें इंसान बड़ी तकलीफ में होता है, अल्फाज नहीं निकल रहे होते। कभी किसी मरने वाले को देखा है? फरमाया जिसकी जबान पर कलमा हर वक्त जारी रहता है, आदत होगी ना, उम्मीद है कि मरते वक्त भी उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिनकी जबान पर बड़ी गालियां होती है, गंदी बातें होती है। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगाना पड़ा है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया, गिरते गिरते बच गया, उनकी जबान से क्या निकलता है? गालियां निकलती। अच्छा, कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह दुरूद पढ़ते रहते हैं, नाते सुनते रहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते रहते हैं, गौस पाक को याद करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो ऐसे लोग होते हैं, जब उनके साथ ऐसा वाकया होता है फौरन जबान से निकलता है या रसूलुल्लाह, है क्या गौस पाक, है कलमा पाक निकलता है। क्यों? उनकी जबान पर अच्छी बातें होती हैं हर वक्त। तो अपनी जबान कलमे से तर रखो, जब आखिरी घड़ियां आएंगी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ा ही नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे दिन में आज कितनी बार कलमा पाक पढ़ा? पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? नहीं आदत। फजूल बातों के लिए घंटों हैं। सुनो हदीस पाक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु की गवाही देना जन्नत की कुंजी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा दिन या रात की किसी साथ में ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है तो उसके नामाए अमाल में से बुराइयां मिटाकर उसकी जगह उतनी ही नेकियां लिख दी जाती हैं। हाय हाय, अफदलु जिक्र कहा गया, कलमा पाक को सबसे अफजल जिक्र कहा गया। और सुनो, एक हदीस पाक में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ेगा, जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हो, और उस बंदे से अफजल किसी का अमल नहीं उठाया जाता मगर जो इसकी मिसल पढ़े या उससे ज्यादा पढ़े। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें कलमा तैयबा को कम से कम 100 बार तो रोज पढ़े। एक और बड़ा कमाल का वजीफा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ ले, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 20 लाख नेकियां लिखेगा। अब देखिए कितनी देर लगी, चले पढ़ भी लेते हैं इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। एक और हदीस सुने, एक और वजीफा ले ले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। मिलके पढ़ ले, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। अब मुझे बताओ, जिसका दरख्त जन्नत में लगा होगा उसे खाने जाने भी तो दिया जाएगा ना। आपकी प्रॉपर्टी जन्नत में है तो दाखला भी मिलेगा ना, तो लगाई जाओ जन्नत में दरख्त, क्यों फजूल बातों में वक्त जाया करते हैं। तस्बीह हाथ में होनी चाहिए, चलते फिरते पढ़ते रहे। एक बड़ा प्यारा वजीफा, अगर कोई भाई टेंशन में है ना, उसके लिए तो कमाल का वजीफा है। क्योंकि पहले हदीस के अल्फाज सुन लो। हदीस के अल्फाज है जिसका मजमून है कि 2 कलिमे हैं,
زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ایسے کون سے جملے ہیں جو اللہ کو پیارے بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، میزان پر بھاری بھی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقین کریں یہ میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کو فیل ہوگا آپ کی ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے، آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ مل کے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہا کریں۔ ایک اور بڑا پیارا وظیفہ جس کو نبی پاک نے جنت کا خزانہ کہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس بیان سے، ان واقعات سے سیکھنے کو یہ ملا۔ دو تین باتیں جو آج ہمارے ٹاپک کا حصہ رہی، پہلی بات صبر کرنا، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، شکوہ نہ کریں۔ انشاءاللہ رب پر بھروسہ ہوگا تو وہ رب طوفان بھی ٹال دے گا اور ہم مشکل سے نکل جائیں گے۔ دوسری بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا ہے اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد دلوں میں بسانی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہمیں یہ سیکھی ہم نے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، رحم کریں، رحم دل بن جائے، نرم ہو جائے، خیر خواہ بن جائے۔ ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، نیک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی، وہ مچھلی پکڑتے ٹوکری میں ڈالتے، بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی۔ اب وہ ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں، بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے۔ جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ کہا بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال دی۔ یہ کیا کیا؟ اتنی محنت، سارا دن کوشش کی۔ تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی۔ اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈال دیا۔ اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے، مچھلی کھا سکتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے، بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا، کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا، لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ ان اوقات کو، ان ایام کو، ان نعمتوں کو کیسے گزارا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت جنید بغدادی اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا، آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا، کچھ مدت کے پاس اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا۔ تو کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا اے جنید افسوس ہے تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا، میں نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی، ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا، اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا۔
اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی، مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم، اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے، پھر انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے؟ آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے لوگ، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، اگلا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے، بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے، مگر ظالم پسٹول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور، کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے، کسی کو جناب ڈرانا، دھمکانا اور جناب اغوا کرنا، روب جمانا۔ اے ظالموں غور سے سنو، ظلم تم کر تو لوگے، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی مظلوم کی ہائی دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جانی۔ کیسے جواب دو گے اللہ کو؟ خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رحم کریں لوگوں پر۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ آج نہیں کرتے لوگ معاف، نہیں کرتے رحم۔ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں جزیرے کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، مگر یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا کہ یار سب چیزیں بہتر تھی اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں، صحت بھی ٹھیک تھی، روزگار بھی ٹھیک تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی، اور آپ کو لگے نا یار کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، روزگار میں بھی پرابلم آ رہا ہے، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، بنی بنائی بگڑ رہی ہے، تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ ہاں اس کے دل سے ایک آہ نکلنی ہے اور بڑے بڑے محلات تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گلشن جل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے، قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو خدا را کوشش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں، جانوروں پر بھی رحم کریں، چاہے آپ مچھلی پکڑتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں، زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی آ گئی پیاسی ہے، پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں، سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں، شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں، باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں، پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، محلے والے سارے پریشان ہیں، کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا، میرا بڑا نام ہے، میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، میرا بڑا روب ہے، میری ٹور ہے۔ ارے منٹ نہیں لگے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا، اس کے آگے، اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ کرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر ہو گیا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگ لیں۔ ہاں آج معافی مانگ لو، اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب پیسے نہیں چلیں گے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ ہاں اگر کسی نے، یاد رکھیے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے، بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ بشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہر دم غافل رہتے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے ہیں تو معاذ اللہ، کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر، اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے،
माद अल्लाह। बाज औकात ऐसे जुमले कह देते हैं कि ईमान से भी खारिज हो जाते हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने मुझे और आपको करोड़ों से अच्छा बनाया है। यकीन करें जो मुझे सुन रहे हैं, जितने सुन रहे हो, अल्लाह ने सब पर बड़ी मेहरबानियां की। यकीन करो बड़ी मेहरबानियां। तुम गिनो तो सही अल्लाह ने कितने एहसान किए। आंखें दी हैं, जबान दी है, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, गुर्दे सलामत है। डायलिसिस का मरीज देखा है बेचारा किस तरह डायलिसिस करवाता है। गूंगा देखा है, बहरा देखा है, अंधा देखा है, लंगड़ा देखा है, कैसे जिंदगी गुजारता है। फिर भी शिकवे, फिर भी शिकायत। किसी की अगर आंखें नहीं भी हैं, मुझे सुन रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जबान तो है ना, है कान तो है ना, किसी न किसी बहाने से अपने रब का शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो। याद रखिए, किसी शौहर ने अपनी बीवी का दिल दुखाया है, उसको अपनी बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी। बीवी ने शौहर का दिल दुखाया है, उसे शौहर से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वालिद ने नाजायज अपने बच्चों पर जुल्म किया है, उसको बच्चों से माफी भी मांगनी पड़ेगी। हाँ, बाप हो गया तो उसका मतलब जो चाहे बच्चों के साथ करे। बच्चों ने माँ बाप का अगर दिल दुखाया है, माँ बाप से माफी मांगनी पड़ेगी। पड़ोसी नाराज है, पड़ोसियों को राजी करना पड़ेगा। मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ते हैं, अगर नमाजियों का दिल दुखाया है, नमाजियों से माफी मांगनी पड़ेगी। मारे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की ये बशीयत है, जब तक बंदा माफ नहीं करता उस वक्त तक रब भी माफ नहीं करता। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से रहम का दर्स भी मिलता है। और अब आते हैं जिक्र इलाही की तरफ, अल्लाह की याद की तरफ। क्या कहा उस परिंदे ने कि ऐ जुनैद, मैं एक दिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा तो मैं गिरफ्तार हो गया। उन लोगों का क्या होगा जिनके दिल अल्लाह की याद से हरदम गाफिल रहते। कौन याद करता है अल्लाह को? याद भी करते हैं तो माद अल्लाह, कुछ लोग तो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से भी गुमान बुरा है, अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं है। माद अल्लाह। बाज औकात ऐसे जुमले कह देते हैं कि ईमान से भी खारिज हो जाते हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने मुझे और आपको करोड़ों से अच्छा बनाया है। यकीन करें जो मुझे सुन रहे हैं, जितने सुन रहे हो, अल्लाह ने सब पर बड़ी मेहरबानियां की। यकीन करो बड़ी मेहरबानियां। तुम गिनो तो सही अल्लाह ने कितने एहसान किए। आंखें दी हैं, जबान दी है, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, गुर्दे सलामत है। डायलिसिस का मरीज देखा है बेचारा किस तरह डायलिसिस करवाता है। गूंगा देखा है, बहरा देखा है, अंधा देखा है, लंगड़ा देखा है, कैसे जिंदगी गुजारता है। फिर भी शिकवे, फिर भी शिकायत। किसी की अगर आंखें नहीं भी हैं, मुझे सुन रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जबान तो है ना, है कान तो है ना, किसी न किसी बहाने से अपने रब का शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो।